الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز دوستو، بھائیو، جب اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی رحمتیں زحمت بن جائیں اور وہ مالک ناراض ہو جائے تو اس کو منانے کے بجائے ہم اس اللہ احکم الحاکمین کو بھول جائیں اور اس کی طاقتوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ جتنا بھی طاقتور آدمی ہو یا جتنی مرضی سپر پاور ہو، سب سے عظیم سپر پاور ہے تو اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے، اس کی طاقت کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ کہ مالک کائنات نے فرمایا یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے کب؟ جب اللہ احکم الحاکمین چاہتا ہے۔ کب اللہ احکم الحاکمین چاہتا ہے کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور راہ راست پہ آ جائیں؟ اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں جب تم میرے قریب ہوگے، میری طرف آؤ گے، ہدایت کی طرف لپکو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ کہ اللہ احکم الحاکمین کی وہ ذات ہے، اس لائق ہے کہ اسی سے ڈرا جائے اور اسی سے مغفرت حاصل کی جائے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا اپنی طاقت اور اپنی پاور کا اظہار کرتے ہوئے، یوں تو اللہ احکم الحاکمین کا سارا قرآن ہی اللہ کی طاقت کو، اللہ کی جو طاقت ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کے ابتداء میں ہی یوں فرما دیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آئیے دیکھیں اللہ رب العزت کیا قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں۔ فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ اللہ کہتے تم اسے دیکھتے بھی ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى، پھر اللہ احکم الحاکمین نے جب ساتوں آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، پھر اللہ احکم الحاکمین عرش پر مستوی ہو گیا۔ پھر اللہ احکم الحاکمین نے چاند اور سورج کو آسمانوں میں جڑ دیا۔ چاند سورج اپنی مقررہ اوقات پہ مسخر ہیں، چل رہے ہیں، اس کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے، اس کے حکم پر، اس کے آرڈر پر اپنی ڈیوٹی پہ گامزن ہیں۔ اللہ رب العزت جب کائنات کو بنا دیا، مالک کائنات نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى کہ اللہ احکم الحاکمین عرش پر مستوی ہے۔ وہاں سے اللہ احکم الحاکمین سارے معاملات کر رہا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن پاک میں فرمایا یدبر الامر، میں معاملات کی تدبیر کرتا ہوں۔ کہاں سے؟ الرحمن علی العرش استوى، عرش پر مستوی ہے اللہ۔ اللہ احکم الحاکمین وہاں سے معاملات کی تدبیرات کرتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، میں اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو، اپنے قرآن حکیم کو کھول کھول کے اپنی آیات کو بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تم میری ملاقات کا یقین رکھو۔ اللہ احکم الحاکمین کی تو وہ عظیم ذات ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ساتوں آسمانوں کو بلند کھڑا کر دیا اور مضبوط کھڑا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بلند کھڑا کر کے اس کے اندر چاند سورج کو ٹکایا اور ستاروں کو خوبصورت اور مزین کر کے ستارے جگمگ کرتے آسمان میں ٹکا دیے۔ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہیں رزق دیا، ابھی تم دنیا میں نہیں آئے تب بھی رزق دیا، دنیا میں آگے پھر بھی رزق دیا، اور فرمایا ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارتا بھی وہی ذات اللہ احکم الحاکمین کی، ثم یحییکم، پھر تمہیں پیدا بھی زندہ بھی وہی کرتا ہے۔ ہر روز ہر انسان مرتا ہے، رات کو سوتا ہے، سویا ہوا انسان مرے کے برابر ہے، صبح پھر اللہ احکم الحاکمین کے حکم کے ساتھ یہ کھڑا ہو جاتا ہے انسان۔
پھر اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، جو تم میرے ساتھ شریکہ بازی کرتے ہو، میری عبادت دوسرے کے لیے بھی کرتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو، میرا پارٹنر ٹھہراتے ہو، لے کے آؤ، کوئی ہے جو ایسا کر سکے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحانہ وتعالی اما یشرکون، میں اس چیز سے بلند ہوں، بالا ہوں، عرفہ ہوں، اعلیٰ ہوں جو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، جو میرے ساتھ شرک کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنی طاقتوں کا اظہار کرتے ہوئے یوں فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا آسمانوں سے، کون ہے جو رزق دیتا تمہیں زمین سے، امن یملک السمع والابصار، کون ہے تمہارے سننے کا مالک، کون ہے تمہارے دیکھنے کا مالک۔ اور اللہ رب العزت نے یہیں پہ فرمایا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، فرمایا کون ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا والوں کو بتا دو وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے، کون زندہ کرتا ہے، کون زندگی دیتا ہے، کون مارتا ہے، دنیا کا کائنات کا معاملات کون چلا رہا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو کہو وہ اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تم کیوں نہیں عقل رکھتے، کیوں نہیں عقل کرتے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا ہے، بس یوں ہی بھیج دیا اور پھر زندگی گزار کے یوں ہی اللہ احکم الحاکمین کے پاس لوٹ جائیں؟ نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی تمہیں دنیا میں بھیج دیا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ ہر ایک انسان نے لوٹ کے اللہ احکم الحاکمین کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، عقل دی، سمجھ دی، سوچ دی، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی بھی طاقت دی، پھر میری طرف سے دلیلیں بھی آئیں، قرآن بھی آیا، ہدایت بھی آئی، سب کچھ آیا، نبی بھی آیا، رسول بھی آیا، پیغمبر بھی اللہ احکم الحاکمین نے بھیج دیا۔ وہ پیغمبر ہے جو نبیوں کا امام ہے، امام اعظم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، کیا میں نے تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے نہیں ڈرایا؟ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس میں وہی بدبخت داخل ہوگا، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اللہ کو جھٹلا دیا، رسول کو جھٹلا دیا، اس کی طرف سے آئے ہوئے قرآن کو جھٹلا دیا، دلیلوں کو جھٹلا دیا، اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے آئی ہوئی عظیم کتاب کو جھٹلا دیا۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اللہ احکم الحاکمین شعلے مارتی ہوئی آگ سے، جہنم سے متقین کو دور رکھے گا۔ اللہم اجعلنی من المتقین، اللہ ہمیں بھی متقین میں سے بنا دیں۔ تو ہم اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں کو، مصیبتوں کو کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو رحمتیں اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے آئیں اور زحمت بن گئی ہمارے ہی گناہوں کے سبب، انہی زحمتوں کو ہم رحمتوں میں بدل سکتے ہیں، اس روٹھے ہوئے رب کو راضی کر کے، اس اللہ کو جو ناراض ہو گیا اسے منا کر کے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔